تو کیسے تیرے خود غرضی کے آنے والی ایپیسوڈ آگ لگانے والی ہے بھائی صاحب. جو سٹوری آپ لوگ پسند کرتے ہو وہ آپ لوگ اور بھی پسند کرو گے, کیونکہ اس ڈرامے میں کچھ ایسا ٹویسٹ آنے والی ہے جس کے بعد آپ لوگ بھی یہی کہو گے کیسی تیرے خود غرضی کی نئی آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ندا کے شوہر یعنی احسن اسی اسٹور میں آتا ہے جس اسٹور میں شمشیر کام کرتا ہے. جب وہ شمشیر کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو وہ من و من خوش ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہی تمہاری حقیقت ہے, یہی تمہاری اوقات ہے. جب تم سے تمہارے ابا کا سایہ گیا تو تم سیدھے آسمان سے زمین پر اتر گئی. اور پھر سامان دیتا ہے تو وہ پیسے ہاتھ میں دینے کے بجائے وہ زمین پر گراتا ہے اور من و من میں بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے شمشیر سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا. لیکن بیچارہ کیا جانتا ہے کہ اس نے تمہاری بے عزتی سارے محلے کے سامنے کیا تھا اور تم نے صرف چند لوگوں کے سامنے کیا. تو دوسرے دن میں شمشیر مہک کو لینے میں دیر ہو جاتی ہے کیونکہ شمشیر کے باس نے شمشیر سے کہا تھا کہ تمہیں آج 3 آور زیادہ کام کرنا پڑے گا. تو شمشیر لیٹ ہو جاتا ہے تو مہک کی کزن یعنی احسن مہک کو لینے کے لیے آ جاتا ہے اور اس کو پیک کرتا ہے. تو اس ٹائم شمشیر پہنچتا ہے اور یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو شمشیر من و من میں بہت خفا ہو جاتا ہے. تو جب شمشیر گھر کو آتا ہے اور مہک سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں احسن کے ساتھ آئی تو مہک کہتی ہے کہ آپ لیٹ ہو گئی اور میں نے سوچا کہ آپ سیدھی گھر آئی ہوگی اور آپ خفا بھی تھے اپنی ماں کی وجہ سے, تو اسی لیے میں احسن کے ساتھ آئی. تو شمشیر کہتا ہے کہ نہیں آنا چاہیے تھا تمہیں اس کے ساتھ, اور پھر کہتا ہے کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم نے آئے تو میں مینج کر لوں گی. تو یہ تمہارے مینج ہے کہ اپنا پرانی عاشق کو بلانا اور اس کے ساتھ آنا. تو مہک یہ سن کر کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں شمشیر, ہو میرا ابھی بھی کزن بھائی ہے اور زندگی ویسے بھی اتنی مشکل چل رہی ہے, اس کو اور مشکل نہ بناؤ پلیز. تو شمشیر کہتا ہے کہ میں مشکل بنا رہا ہوں کہ تم میری زندگی مشکل بنا رہی ہو. تو شمشیر کہتا ہے کہ کزن بھائی ابھی بنا ہے, پہلے تو وہ تمہارا عاشق تھا. تو میں ایک سوال کرتی ہے کہ کیا ہوا ہے تمہیں. تو شمشیر سارا قصہ سناتا ہے کہ ایسا نے میرے ساتھ بدسلوکی کی تو میں خفا بھی ہو جاتی ہے اور پھر شمشیر کو سوری بولتی ہے اور شمشیر کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو دوسری طرف مہک کے ابا مہک کے یادوں میں کھویا ہوتا ہے. تو مہک کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے. تو مہک کے ابا کہتا ہے کہ ہماری بیٹی نے کبھی بھی ہم سے کچھ نہیں کہا اور اب بھی نہیں کہیں گی, مگر اس کے آنکھوں میں سب گیلے شکوے نظر آتی ہے. مگر مجھے اب تک اس بچی نے کچھ نہیں کہا ہے, مگر مجھے سب کچھ پتہ لگتا ہے کہ اس کے دل پر کیا بات ہے اور کیا کہنا چاہتی ہے. اور مہک کے ابا کہتا ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی کے برا نہیں چاہا ہے, تو میرے بیٹے کے ساتھ برا کیوں ہو رہا ہے. اگلی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ دارا بھائی بابا صاحب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے. تو بابا صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ کس کے بارے میں کہنا چاہتا ہے. تو بابا صاحب کہتے ہیں کہ اگر بات شمشیر کے بارے میں ہے تو میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا ہوں اور کچھ بھی کمپرومائز کرنا نہیں چاہتا ہوں. لیکن بابا صاحب ایک ہی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا ہوں اس کے بارے میں. دوسری طرف جب مہک احسن سے دوسری بار ملتی ہے تو احسن اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور فری ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو مہک کہتی ہے کہ تم نے میرے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. تو احسن سے بندوق میں بلٹ پھٹ جاتی ہے. تو مہک کہتی ہے کہ آئندہ اگر تم نے میرے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کی تو میں برداشت نہیں کروں گی اور تمہارا منہ توڑ دوں گی. تو احسن اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر وہ گاڑی سے اتر جاتی ہے اور اوپر نیدا مہک کو احسن کی گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھ لیتی ہے. تو اگلے دن شمشیر کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور وہ شمشیر کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور شمشیر اس کی سارے باتیں خاموشی سے سن لیتا ہے اور دل پر عزم کرتا ہے اور اس بندے سے اچھی طریقے سے بھی پیش آتا ہے. تو یہ ساری باتیں باس سن لیتا ہے اور پھر باس اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ واہ بھائی کمال کے بندے ہو تم, تمہارے اندر دل ہے یا پتھر ہے کہ تم اتنا سہن لیتے ہو, لوگوں کے باتیں یہ کیسے کرتے ہو تم. تو شمشیر کہتا ہے
इशक ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी बहुत काम करते। और कहता है कि बॉस आपने इशक किया है कभी, आपने दिल लगी की है कभी? तो बॉस कहता है कि नहीं। तो शमशेर कहता है कि बस मुझसे ये गलती हुई है। तो बॉस पूछता है कि कैसे गलती और कैसे करती ये गलती? तो शमशेर कहता है कि मेरी उम्र थी और मैंने कर दी ये गलती, और कहता है बस खत्म कर दे ये बाजी, इश्क गालिब मुकद्दर के हारे कभी जीता नहीं करते।